ہیں ایک بہت بڑا نام، جن کے پوری دنیا میں فالورز ہیں، جن کی آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں گزشتہ 42 سال سے رس گھول رہی ہے۔ میری مراد بی بی سی کے بہت بڑے نام جناب شفیع نکی جامی صاحب۔ سر ویلکم ٹو ہمارا حضرو۔ اپنی صحافتی زندگی کا آغاز اور بی بی سی تک سفر جو ہے یہ مختصراً ہمارے سامعین کو بتائیں۔ یہ تو میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا مختصراً، ہاں تفصیل کے ساتھ کوزے میں اگر میں دریا کو بند کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ 42 سال میں 3 ادوار گزرے ہیں۔ ایک تو اپنی تعلیم کے دوران جس وقت میں لندن اسکول آف اکنامکس میں یونیورسٹی کیمبرج میں تھا، دوسرا بذات خود جب بی بی سی کا میں ایک فری لانس ورکر بن کے کام کر رہا تھا، اور وہ مجبوری تھی، یہاں تعلیم جو ہے بڑا خرچہ مانگتی ہے، اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے ایک کام جو آسان تھا وہ یہ تھا کہ صحافت میں، ریڈیو میں یا ٹیلی ویژن میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، تو وہ کیا، اس کے لیے پیسے بھی کمائے اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ تو مختصراً تو یہ ہے بی بی سی کا سفر، لیکن اگر پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو اس کے لیے تو پھر مجھے 42 سال چاہیے ہوں گے، یا کم سے کم یادداشتیں اپنی لکھنے کے لیے جو 5 جلدوں میں جا رہی ہے وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ پروگرام کیا تو وہاں پہ آپ کی کیا فیلنگز تھی؟ اچھا، یہ بڑا روایتی سوال ہے کہ کیا فیلنگ تھی اس وقت۔ ایک عجب سی فیلنگ تھی، اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ بی بی سی سے بول رہے ہوں گے اور دنیا سن رہی ہوگی اس میں۔ لیکن وہ پہلا پروگرام میرا بڑے مختصر سی آواز لگانے کا تھا، ایک پروگرام کے حصے کے طور پر۔ وہ پروگرام تھا رضا عابدی کا، اس میں نے آواز لگائی تھی، اور اس کے بعد اتفاق کہیے کہ میں ایک سے دوسری سے تیسری جو منازل ہوتی ہیں وہ طے کرتا چلا گیا، اور اس میں شرکت کرتا چلا گیا۔ لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، ریڈیو پاکستان کی محنت ہے، یاور مہدی کی محنت ہے، ایوب خاور کی محنت ہے، ان کے ڈرامے ہیں، ان کی تقاریر ہیں، یا اس میں ہوا کرتے تھے، نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا لیکن پروگرام ان کا یاد آ رہا ہے، ریڈیو پاکستان کی ایک سروس تھی، عالمی سروس، اس میں شرکت بڑی کام آئی۔ اور جو فیلنگ تھی، فیلنگ یقین نہیں آ رہا کہ یار آپ بی بی سی سے بول رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں چلتا چلا گیا، اس میں لوگ بھی میرے ساتھ چلتے چلے گئے، سفر طویل تھا لیکن یہ کارواں بنتا چلا گیا۔ 40 سال پہلے کے جو رول ریگولیشن تھے، جو صحافت تھی، اور آج کی صحافت میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یار آپ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ قیمہ بنا کے چھوڑیں گے۔ 40 سال پہلے کی صحافت اور آج کی صحافت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہی فرق ہے، اس کو آسان لفظوں میں کر دیتے، وہی فرق ہے جو پاکستان کی صحافت میں، خواہ وہ اردو کی ہو یا انگریزی کی، انگریزی میں تو کم، اردو میں زیادہ، اور پھر باقی یہاں کی برطانیہ کی صحافت اور بی بی سی کی صحافت میں فرق ہے۔ دو الگ الگ دنیایں ہیں۔ یہاں پر پہلے تولا جاتا ہے پھر بولا جاتا ہے، وہاں پہ نہ تولنے کا رواج ہے، محض بولنے کا رواج ہے۔ وہاں نان سٹاپ بولا جاتا ہے، یہاں پہ کوما ہے، کولن ہے، فل سٹاپ ہے، اس کے بعد بولا جاتا ہے، اور یہ سوچ کر کے بولا جاتا ہے کہ بول تو دیے، اس بولنے کا دفاع کرو، اور اگر دفاع نہیں کر سکتے تو بستر بویا باندھ لو۔ یہ صحافت میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا، اور یہی فرق جو ہے آپ کو عام لوگوں کی گفتگو میں نظر آئے گا۔ جو بی بی سی میں تپ لیا وہ کندن بن گیا، اگر کوئی ردہ بھی بن کر کے آیا تو وہ بھٹی میں تپا اور اینٹ بن کر کے نکلا۔ تو بی بی سی جیسا ادارہ جو ہے وہ سونے کو کندن میں یا کندن کو دوبارہ سونے میں بدلنے کا کام کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ آخری کوسچن یہ ہے کہ کیا ایڈوائز کریں گے جو صحافی اس شعبے میں آ رہے ہیں، جو بی بی سی جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو صحافت کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، میں ایڈوائز کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں ہوں، مشورہ میں یہ دے سکتا ہوں کہ بی بی سی میں آنا جو ہے شیر لانے سے کم نہیں ہے، پہلے پڑھ لیں۔ بی بی سی میں آ کر کے انقلاب لانے کی کوشش مت کریں، یہاں سے انقلاب نہیں آتے۔ خبر کو خبر کے طور پر سمجھ لیں، اور خبر کو اس میں پہلے ہونے کی کوشش مت کریں۔ خبر میں صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس میں کوشش مت کریں کہ ہم نے یہ کہا، ہم پہلے ہیں، یہ جو ہے یہ تو چیز ہی غلط ہے، یہ میں یہاں آ کر کے سیکھا ہوں۔ تو پاکستان کی صحافت میں اور یہاں کی صحافت میں وہی فرق ہے، اور جو بی بی سی میں آنا چاہے میں اس کو یہی مشورہ دوں گا، پڑھ لو، پڑھا لکھا کام آتا ہے۔ بغیر پڑھے لکھے آ کر کے یہاں تو دال گل نہیں پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں بھی
صحافت میں کسی کی دال گلتی ہے، اگر اس کو دال دلیا پکانا نہیں آتا یا اس کو یہ پتہ نہیں دال کیا ہوتی ہے دلیا کیا ہوتا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں، یہ دونوں ڈشز الگ الگ ہیں، ان کو بنایا کیسے جائے، پکایا کیسے جائے، کس وقت دم دینا ہے، کسی وقت یخنی بنانی ہے، کس وقت اتارنا ہے اور کس وقت اس کو ٹھنڈے پہ رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے بی بی سی کی دنیا کے ایک بہت بڑا نام شفیع نقی جامی صاحب۔ آپ یقیناً ان کی باتوں سے ضرور فائدہ مند ہوں گے۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔